نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش کرنا ہے کہ فرض نماز سے پہلے جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں، جن نمازوں میں فرض نماز سے پہلے سنتیں ہیں، مثال کے طور پر فجر میں، ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں، اگر کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت میں آیا کہ جب یا تو جماعت قائم تھی یا جماعت قائم ہونے والی تھی، جماعت قائم ہونے والی تھی اور اس کے لیے اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ سنتیں پڑھنے کے بعد جماعت میں شامل ہو سکے، اور جماعت اگر سنتیں پڑھے گا تو جماعت قائم ہو جائے گی، تو اس کے لیے حکم ہے کیا ہے؟ تو سب سے پہلے فجر کی سنتوں کے بارے میں مسئلہ جان لیجئے۔ فجر کی سنتوں کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت میں داخل ہوا کہ جب جماعت ہو رہی تھی، تو اس کے لیے حکم ہے کہ اگر اس کو یہ یقین ہے کہ میں سنتیں پڑھنے کے بعد جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، تو اس کے لیے حکم ہے کہ پہلے وہ فجر کی سنتیں ادا کر لے، اور سنتیں ادا کرنے کے بعد میں فرض نماز کے لیے جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور اگر کوئی شخص ایسے وقت میں آیا کہ اس کے لیے یہ یقین ہے کہ میں اگر سنتیں پڑھوں گا تو اس وقت تک جماعت ختم ہو جائے گی، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ سنتوں کو چھوڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے۔ بہت سارے حضرات جب جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی امام نے سلام پھیرا وہ چھوٹی ہوئی سنتیں پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو جان لینا چاہیے کہ یہ سنتیں پڑھنے کا اب وقت نہیں ہے۔ جس کی پوری نماز فجر کی رہ گئی ہے، جس نے فرض بھی جماعت سے نہیں پڑھے ہیں، اس کے لیے تو سورج کے نکلنے تک فجر کی سنت اور فرض پڑھنے کا وقت ہے، مگر جس نے فرض جماعت کے ساتھ پڑھ لیے ہیں، اب اس کے لیے جماعت کے بعد سورج نکلنے تک یا سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تک جو مکروہ وقت ہے، جب تک اس کو یہ سنتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اس کو اجازت نہیں ہے۔ اس کے لیے چاہیے کہ اب وہ انتظار کرے، سورج نکلنا شروع ہو جائے اور نکلنے کے بعد 20 منٹ گزر جائیں تاکہ سورج خوب صاف ہو جائے، جو اشراق کا وقت رہتا ہے۔ تو اس وقت میں اب یہ سنتوں کی قضا پڑے گا، اور یہ وقت سنتیں قضا پڑھنے کا اس کے لیے سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد سے لے کر اور نصف النہار سے پہلے پہلے تک ہے، جس کے لیے ذوبۃ الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے، عوام اس کے لیے زوال کا وقت کہتے ہیں۔ تو اس وقت سے پہلے پہلے فجر کی سنتیں قضا پڑھنے کا ٹائم ہے، تو اس وقت سے پہلے پہلے پڑھ لیں۔ اگر کوئی شخص نہ پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ظہر کی سنتیں اگر کسی کی چھوٹ گئیں اور وہ ایسے وقت میں آیا کہ یا تو جماعت قائم تھی، جماعت ہو رہی تھی، یا پھر ایسے وقت میں آیا کہ جماعت ابھی قائم تو نہیں ہوئی تھی، جماعت شروع نہیں ہوئی تھی، مگر شروع ہونے میں تھوڑا وقت تھا، اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ سنتیں ادا کرنے کے بعد جماعت میں شروع سے تکبیر تحریمہ کے ساتھ شامل ہو جائے، تب اب اس کے لیے حکم ہے کہ اگر وہ اتنے وقت بھی آیا ہے کہ اگر سنتیں پڑھے گا تو جماعت شروع ہو جائے گی، تو اس کے لیے حکم ہے کہ اب وہ سنتیں نہ پڑھے، بلکہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ فرض نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرے، اور فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد جو سنت موقدہ ہیں پہلے 2 سنت موقدہ ادا کرے، پھر بعد میں جو 4 رکعت پہلے کی سنتیں چھوٹی ہوئی ہیں ان سنتوں کو پڑھے، اور سب سے آخر میں نفل نماز جو 2 رکعت ہے ظہر کی، وہ بعد میں سب سے ادا کرے۔ یہ جو 4 سنتیں پہلے کی چھوٹ گئی ہیں، اس کا وقت جو ہے عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک ہے، جب تک وہ اس وقت میں کبھی بھی ادا کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ تو اور اگر کسی نے یہ سنت موقدہ نہیں پڑھی، چھوڑ دی، تو وہ گنہگار ہوگا۔ عصر کی جو سنتیں ہیں فرض سے پہلے کی، وہ سنتیں غیر موقدہ ہیں، اگر کوئی ان کے لیے پڑھے گا
تو ثواب ہوگا، نہیں پڑھے گا تو گناہگار نہیں ہوگا، مگر وقت رہتے ہوئے ضرور پڑھنا چاہیے۔ وقت رہتے ہوئے اس کا ترک کرنا مناسب اور بہتر نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ایسے وقت میں آ گیا ہے کہ سنتیں ادا کرنے کے بعد جماعت میں شامل ہو سکتا ہے شروع سے ہی تکبیر تحریمہ کے ساتھ، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ سنتیں پڑھ لے۔ اور اگر ایسے وقت میں آیا کہ جماعت قائم تھی یا جماعت قائم ہونے والی تھی، سنتیں پڑھتا تو تکبیر تحریمہ اس کی چھوٹ جاتی، تو اس کے لیے حکم ہے کہ اب یہ سنتیں غیر موقدہ جو ہیں ان کے لیے چھوڑ دے اور جماعت کے ساتھ فرض نماز عصر کی ادا کرے، اور بعد میں پھر اس کے پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ مغرب میں فرض نماز سے پہلے سنتیں ہیں نہیں، اس لیے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عشاء میں جو پہلی کی 4 سنتیں ہیں وہ بھی سنتیں غیر موقدہ ہیں، اس لیے عصر کی طرح اگر اتنا پہلے آ گیا ہے کہ سنت غیر موقدہ پڑھنے کے بعد جماعت میں شروع سے شامل ہو سکتا ہے، تو حکم ہے کہ وہ پہلے سنت غیر موقدہ ادا کر لے، بعد میں پھر جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور اگر کوئی شخص ایسے وقت میں آیا کہ یا تو جماعت قائم تھی، جماعت ہو رہی تھی، یا جماعت ہونے والی تھی، وہ سنت غیر موقدہ ادا کرتا، تو اس کے لیے 1 یا 2 رکعت اس کی جا سکتی تھی یا تکبیر تحریمہ اس کی چھوٹ سکتی تھی، تب اس کے لیے حکم ہے کہ وہ سنت غیر موقدہ ادا نہ کرے بلکہ جماعت میں شامل ہو جائے، اور جماعت میں شامل ہونے کے بعد اپنی نماز مکمل کرے، فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ پھر جو سنت موقدہ 4 فرض کے بعد 2 ہیں، وہ سنت موقدہ 2 رکعت پڑھے، اس کے بعد میں 2 نفل ادا کر لے، پھر 3 وتر ہیں وہ پڑھ لے، اور پھر بعد میں 2 نفل ہیں وہ بھی پڑھ لے۔ اور اگر وہ چاہتا ہے، کیونکہ یہ سنت غیر موقدہ بھی قریبی نفل ہی ہوتی ہیں، نفل سے زیادہ اہمیت ہے مگر نفل کے جیسی ہیں، پڑھیں گے تو ثواب ہوگا اور نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر اس کا دل چاہتا ہے تو وہ سب سے آخر میں جو پہلے کی 4 سنتیں غیر موقدہ چھوٹی ہیں وہ ان کے لیے ادا کر سکتا ہے، اور ان کا وقت ختم سحری تک ہے، یعنی پوری رات ہے، جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا ہے، جب تک ان سنت غیر موقدہ کو وہ پڑھ سکتا ہے۔ امید ہے آپ حضرات اس مسئلے کے لیے خوب بہتر طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔